الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر اتوار کو جو ہے عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کروڑ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ عطا فرمایا۔ آج پاکستان میں جو ہے ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، تو یکم شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان میں جو عید الاضحیٰ ہے وہ 22 اگست بروز بدھ کو ہوگی۔ ذوالحجۃ الحرام کے مہینے کی خاص کر ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ بڑے فضیلت کے حامل ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق رمضان مبارک کے بعد یہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن یہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ رمضان کے بعد یہ ابتدائی 10 دن، اور اس کے بارے میں ہے بلکہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں۔ صحابہ کرام علیم و رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ فرمایا اور نہ راہ خدا میں جہاد مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے۔ مطلب کیا؟ یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اتنی فضیلت ہے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی، تو ہمیں چاہیے کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اور اس کو ہم جو ہے عبادت میں ریاضت میں گزاریں۔ اور ان دنوں میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اور 9 ذوالحجۃ الحرام، تو 9 ذوالحجۃ الحرام جو ہے اس کا روزہ جو ہے یعنی تمام نفلی روزوں میں سے سب سے افضل ترین روزہ 9 ذوالحجۃ الحرام ہے۔ سوائے جو حاجی ہوتے ہیں جو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے یہ روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، باقیوں کے لیے یہ ہے کہ چاہیے کہ انہیں اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو خیر، چونکہ آج چاند نظر آ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اب آپ کو ماہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے فضائل وغیرہ بیان کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محمد شوکت بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قربانی کا گوشت کن کن کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، قربانی کا گوشت آپ ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا مساکین کے لیے۔ ماشاءاللہ، یہ محمد القمہ اشرف بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں مکہ شریف سے باہر رہنے والے کے لیے کیا عمرہ کا احرام میقات سے باندھنا ضروری ہے؟ جو مکہ شریف سے باہر یعنی حدود حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی جدہ شریف میں رہتا ہے تو جدہ
مکے سے تو باہر ہے، حدود حرم سے تو باہر ہے، لیکن میقات کے اندر ہے. تو یہ اگر جو ہے عمرے کا احرام باندھیں گے تو انہیں حل سے ہی باندھنا ہوگا، یعنی حدود حرم سے باہر کسی جگہ سے ہی باندھنا ہوگا. اور جو لوگ میقات سے بھی باہر رہتے ہیں وہ اگر مکے میں آئیں گے تو انہیں میقات سے ہی احرام باندھنا ضروری ہوگا. ایک قاری ریاض بھائی پوچھ رہے ہیں بچی کا نام حبیبہ رکھنا کیسا ہے؟ حبیب رکھنا ضروری نہیں، اچھی بات ہے. آپ ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں تو یہ ایک ایصال ثواب ہے. تو یہ آپ کسی بھی مسلمان کو یہ گوشت دے سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہہ کر قسم کھانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر فوراً انشاءاللہ کہا تو وہ چیز لازم نہیں ہوتی، لیکن کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو بندے کو چاہیے اگر وہ کام اچھا ہے، نیک ہے، تو اس کو پورا کر لے. یہ شوکت اتاری پوچھ رہے ہیں حجاج کو عید کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں؟ نہیں، ان پر عید کی نماز نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ شکیل بھائی پوچھ رہے ہیں غیبت کرنے والے کی کیسے رہنمائی کی جائے وہ غیبت سے باز رہے؟ دیکھیں غیبت کرنے والے کو سمجھایا جائے، غیبت کی تباہ کاریاں اس حوالے سے انہیں بتایا جائے. قرآن میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو لہذا ان کو سمجھایا جائے، اس غیبت کی وعیدیں، تباہ کاریاں، یا ان کو کتاب دے دی جائے، رسالہ دے دیا جائے تاکہ اس کو پڑھ کر وہ اپنی اصلاح کر سکیں. ماشاءاللہ. وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل شریف 10واں 40واں کب بنایا تھا؟ دیکھیں کل شریف 10واں 40واں 20واں جو ہے، اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ایصال ثواب، یعنی ثواب پہنچانا. اور ثواب پہنچانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ نیک اعمال کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اگرچہ اب یہ جو مروجہ طریقے ہیں بظاہر اس نام سے تو موسوم آپ کو نہیں ملیں گے پہلے، لیکن اگر اس کا مقصد پر ہم غور کریں کہ تیجے میں کیا ہوتا ہے، 40ویں میں کیا ہوتا ہے، لوگ جمع ہو کے قرآن خوانی کرتے ہیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سب یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں کیا ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں، اور کیا اولیاء کرام کے نام کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل کی جا سکتی ہے. اس کا مقصد ابھی میں نے عرض کیا کہ ایصال ثواب ہوتا ہے، ان کو ثواب پہنچانے کی غرض سے جو ہے وہ ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ والدین سے تعلقات کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ دیکھیں والدین سے تعلقات کو بہتر اس طرح بنایا جائے کہ ان کی ہر جائز بات کو مانا جائے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ زبان درازی نہ کی جائے، بدتمیزی نہ کی جائے، غصے سے بات چیت نہ کی جائے، بلکہ نرم لہجے میں بات کی جائے. کیونکہ بڑی تاکید آئی ہے والدین کی فرما برداری کے حوالے سے، کیونکہ والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. تو لہذا والدین کے ساتھ اچھا سلوک آپ رکھیں گے، اچھے تعلقات رکھیں گے، ان کی ہر جائز بات پر اطاعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے. والدین اگرچہ ڈانٹیں، کچھ بھی کہیں تو اس پر صبر کریں گے اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے تو آپ کے تعلقات بہتر ہیں. یہ منظور بھائی پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ دیکھیں قربانی ہر اس مسلمان بالغ شخص پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو. تو صاحب نصاب جو ہے یہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شخص 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد مال کا مالک ہو. اب 52.5 تولہ چاندی جو ہے ابھی کل کے غالباً اخبار میں نے دیکھا تھا تو 7.5 پاکستان میں 750 روپے تولہ چاندی چل رہی ہے. تو اس طرح 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے یہ 39,375 روپے یہ بنتا ہے. اگر اتنی مالیت کسی کے پاس ہو یا ضرورت سے اتنا کوئی سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی. اور اگر اس پر قرض ہے، اتنا قرض ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ نکالتا ہے تو باقی کچھ نہیں بچتا، نصاب کے برابر نہیں بچتا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. البتہ یہ نصاب آپ یہ ذہن میں رکھیں، نصاب وہی ہے 7.5 تولہ سونا
یا 52.5 تولہ چاندی. سونا چاندی نہیں ہے، رقم ہے، تو رقم کی مقدار میں نے بتا دی کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو، جو کہ آج کی تاریخ کے مطابق جو ہے 39,375 روپے بنتی ہے. یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان. حاجت اصلیہ سے زائد کیا مطلب؟ گھر ہے، ایک گھر تو حاجت کا ہوتا ہے. اب ایک سے زیادہ کسی کا گھر ہو، زمینیں ہوں، پلاٹ ہوں، تو یہ حاجت سے زائد ہوگی، قربانی ہوگی. ایک گاڑی استعمال کی ہے، ایک سے زیادہ گاڑی ہو، اس طرح حاجت اصلیہ سے زائد جو اشیاء ہوں ان کو بھی دیکھا جائے گا، ان کو بھی شمار کیا جائے گا. ماشاءاللہ. یہ مفتی صاحب سوال پوچھ رہے ہیں، شاہد حسین ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ہم جنت میں اپنے گھر کے افراد یا دیگر فیملی ممبر سے مل سکیں گے، یا وہ افراد جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تمام گھر والے اگر جنت میں داخلہ ان کو نصیب ہوتا ہے تو جنتی شخص جو خواہش کرے گا اس کی خواہش پوری کی جائے گی. اگر وہ اپنے عزیز و قریب گھر والوں سے ملاقات کی خواہش کرے گا تو وہ خواہش بھی اس کی پوری کی جائے گی. ماشاءاللہ. علی عمران بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ کیا عصر اور فجر کے اوقات میں قضا نماز اور طواف کے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ عصر اور فجر کے اوقات میں جو ہے قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ طواف کے جو نفل ہیں یہ اگر آپ نے فجر کے وقت آپ نے طواف کیا ہے یا عصر کی نماز کے بعد اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو اس کے بعد نفل نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کیا تو اس کے نفل مغرب کے بعد پڑھیں گے. مغرب کے 3 فرض کے بعد وہ طواف کے 2 نفل پڑھے جائیں گے. اور اگر فجر کے وقت طواف کیا ہے تو سورج نکلنے کی 20 منٹ بعد وہ نفل طواف کے پڑھے جائیں گے. ماشاءاللہ. یہ ہارون اتاری پوچھ رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اسلامی بھی سوالات کر رہے ہیں. آپ نے سوالات کو مختصر انداز میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوالات لیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ اس سلسلے کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی علم دین حاصل کر سکیں. یہ ہارون اتاری سوال کر رہے ہیں، قربانی کرنے والا ہی کیا ناخن کاٹے گا یا جو قربانی نہیں کر رہا وہ بھی جو ہے وہ نہیں کاٹے؟ دیکھیں حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ جو شخص قربانی کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے بال ناخن وغیرہ میں سے کچھ نہ لے. تو قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، جب سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے. یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. تو لہذا جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی اگر اس پر عمل کریں گے تو انہیں ان کا ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب ملے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ کاٹنے کا جو حکم مستحب ہے، اگر اس سے پہلے مثال کے ذوالحجہ کے چاند سے پہلے اگر وہ 30 دن تک اس نے بال یہ موئے زیر ناف میں ناخن وغیرہ نہیں کاٹے تھے تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ ناخن کاٹ لے، کیونکہ اب وہ 10 تاریخ تک کا انتظار کرے گا تو 40 دن ہو جائیں گے، اور 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو گناہگار ہوں گے. یہ پوچھ رہے ہیں اسلامی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے ابو کے ثواب کے لیے کسی اپنے بھانجے کو عمرے کے لیے بھیج سکتی ہیں؟ جی ہاں، کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے اگر وہ عمرہ کرتے ہیں تو ان کا انشاءاللہ ثواب پہنچے گا. کہہ رہے ہیں کہ کوئی حج پر نہ جا سکا، اس پہ حج فرض بھی تھا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں اس نے اگر کوشش کی ہے، کوشش کے باوجود نہ جا سکا، جیسے درخواستیں دیے ہیں، قرآن دازی میں نام نہیں آیا، یا پرائیویٹ جا سکتا تھا، کوششیں کی نہیں جا سکا، کوشش کے باوجود وہ نہیں جا پا رہا تو اس صورت میں گنہگار نہیں. لیکن اگر وہ کوشش نہیں کرتا، اس طرح سالوں گزر جاتے ہیں، حج بھی فرض ہے تو گنہگار ہوگا. صحیح. یہ سلمان رضا پوچھ رہے ہیں قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنا جائز ہے، اور جیسے فریزر وغیرہ کر دیتے ہیں جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہمیں قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے. خاص کر ان لوگوں کو ڈھونڈ کر تلاش کریں، اور جو بیچارے غریب ہیں، فقراء و مساکین ہیں، جو قربانی نہیں کر پاتے، اور جن کے گھر کے بچے جو ہے بیچارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی گوشت دے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے انہیں گوشت وغیرہ دیا جائے، تقسیم کیا جائے. خیر اگر کوئی جو ہے گوشت اپنے گھر میں رکھتا ہے، فریزر مہینوں گزر جاتے ہیں، تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں. ابتداء اسلام میں اس کی ممانعت تھی کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی،
بعد میں جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔ ماشاء اللہ۔ یہ جنید پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو کیا وہ پہلے مدینہ منورہ جائے یا پہلے حج کرے اس کے بعد مدینہ منورہ جائے؟ دیکھیں جیسا ان کا شیڈول ہے اس کے مطابق عمل کریں، کہ بزرگوں کا طریقہ تو یہ رہا ہے اور وہ پسند بھی یہ کرتے تھے کہ حج کرنے کے بعد مدینہ شریف کی حاضری ہو، تو اگر کوئی پہلے بھی مدینہ شریف کی حاضری دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ماشاء اللہ۔ کافی اسلامی سوالات کر رہے ہیں، اپنے سوالات کو کمنٹ میں کیجیے، اگر کسی اسلامی کا سوال شامل نہ ہو سکے دوبارہ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے آپ کے سوال کے جواب لینے کی کوشش کی جائے گی۔ مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے، سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے۔ ہاں آب زمزم ہو تو وہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، سنت سے ثابت ہے، ویسے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر پیتا ہے تو خلاف سنت ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ پانی پینے میں کیا آداب اختیار کیے جائیں؟ بسم اللہ پڑھ کر، سیدھے ہاتھ سے، اور کیا آئین دیکھ کر، کس انداز سے؟ دیکھیں جیسے یہ پانی ہے نا تو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں، ٹھیک ہے، اور پانی کو دیکھ لیں اس میں کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، بیٹھ کر پئیں اور 3 سانس میں پئیں۔ پہلے آپ نے ایک گھونٹ لیا، پھر ہٹا دیا، سانس لیا، پھر دوسرا گھونٹ لیا، پھر ہٹا دیا، اب تیسرے گھونٹ میں جو ہے آپ جتنا چاہے پانی پئیں، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں قرآن شریف حفظ کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سی صورت یاد کرے؟ دیکھیں سہولت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ ابتداً چھوٹی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، تو اس لیے سورہ جو 30واں پارہ ہے اس سے جو ہے یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور چھوٹی صورتوں سے یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس طرح قدرے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑی صورتوں کی طرف جایا جاتا ہے۔ یہ ایاز علی پوچھ رہے ہیں، سید ایاز علی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے موبائل میں قرآن پاک ہوں، دینی کتابیں ہوں، اور وہ ٹوائلٹ میں بھی لے جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر موبائل کے اندر ہیں اور موبائل آپ نے جیب میں ڈال کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ ٹوائلٹ میں واش روم میں چلے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں عبدالصالح، کہہ رہے ہیں آج کل مساجد میں ڈیجیٹل گھڑیاں جو اذان و جماعت کے وقت سیٹی ہوتی ہیں، اس طرح مسجد میں سیٹی بجانا کیسا؟ وہ ایک بیپ سی آتی ہے بس، کہ جیسے آپ نے ویسے ہی گھڑیاں ہوتی ہیں، اگر ٹائم ہو جاتا ہے تو بیپ بجتی ہے، ہر گھنٹے پر بیپ بجتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی میوزیکل ٹونس وغیرہ نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ یہ شاہین حسین ہے، یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا میرے اوپر کفارہ لازم ہوگا، میں مکمل طور پر روزے نہیں رکھ سکا؟ دیکھیں روزے نہیں رکھ سکا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزے رکھے نہیں ہیں سرے سے، تو اس کا کفارہ نہیں، اس کی قضا ہے کہ آپ جتنے روزے آپ نے نہیں رکھے وہ آپ اس کی قضا کریں، اتنے روزے رکھیں۔ اور معاذ اللہ اگر کوئی روزہ رکھا تھا اور رکھ کر توڑ دیا جان بوجھ کر بلا عذر اور کفارے کی شرائط پائے جائیں تو پھر کفارے میں لگاتار 60 روزے رکھنے ہوں گے، یہ اور ایک روزہ قضا کا صحیح۔ یہ اسلام بہنیں پوچھ رہی ہیں، شوہر پر قرض ہے مگر بیوی کے پاس نصاب سے زیادہ سونا ہے تو کیا قربانی واجب ہے؟ کیسے ادا کریں؟ ادھار لے کر کریں؟ کس انداز سے قربانی کریں؟ دیکھیں شوہر چاہے کتنا ہی مقروض ہو، شوہر کے مقروض ہونے سے بیوی تو مقروض نہیں ہوگی، تو اگر اس کے بعد نصاب سے زیادہ سونا ہے، 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے، تو 7.5 تولہ سے زیادہ سونا ہے جیسے کہ کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اب وہ چاہے سونا بیچ کے قرض لے کر کسی بھی طرح قربانی انہیں کرنی ہوگی۔ یہ اعجاز احمد پوچھ رہے ہیں، قرضہ ہے سال بھر، آئندہ اس کا ادا کر دوں گا پورے سال میں، تو اس صورت میں کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ قربانی کر سکتے ہیں، جس پر قربانی واجب نہ بھی ہو وہ اگر قربانی کر دے قربانی ہو جائے گی اور اس کی قربانی نفل ہوگی۔ صحیح۔ یہ پوچھ رہے ہیں دلشاد بھائی ہیں، کیا مرحوم ابو امی کی پیسوں سے قربانی کر سکتے ہیں کسی کے نام پر؟ دیکھیں ان کے پیسوں سے قربانی تو جب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے تو اب تمام ورثاء کے ہیں، والدین کے پیسے تو ان کا انتقال ہو گیا، تو اب جتنی ان کی اولادیں ہیں جو بھی وارث ہیں وہ ان پیسوں کے مالک ہیں۔ اگر وہ سب کے سب مل کر جو ہے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ان کا بھی حصہ ڈالتے ہیں،
تو وہ قربانی ہو جائے گی. یہ علی بھائی پوچھ رہے ہیں کیا قبر پر اگربتی لگا سکتے ہیں؟ قبر کے اوپر اگربتی نہیں لگا سکتے. ہاں سائڈ پر جو ہے اس مقصد کے لیے زائرین کے لیے خوشبو کے حوالے سے اگر وہ لگاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں. قبر کے اوپر لگانا منع ہے. یہ ملک ریاض بھائی پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا صرف میں آن ڈیوٹی صرف فرض نماز پڑھ سکتا ہوں، اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں فرض کے ساتھ سنت موقدہ بھی پڑھنی ہوں گی. ہاں سنت غیر موقدہ یا نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے اگر آپ جن کے ملازم ہیں ان کی طرف سے منع ہے تو وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. البتہ فرائض اور سنت موقدہ آپ پڑھیں گے. یہ عبد القادر بھائی پوچھ رہے ہیں حضرت شیطانی وسوسات سے کیسے بچا جائے، اس کا علاج بتا دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کی جائے اور جب بھی شیطان جو ہے اس طرف بلائے فوراً لا حول شریف پڑھیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسلام بھی سوالات کر رہے ہیں. اپنے سوالات جو ہیں وہ مختلف آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے سب جوابات لینے کی کوشش کی جائے گی. یہ پوچھ رہے ہیں عارف بھائی، کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں؟ جی ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اسی طرح فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ بول دیا جاتا ہے کہ معصوم ہے، یا کسی کو بھولا بھالا لگتا ہے اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، ایسا محاورتاً یہ کہہ دیا جاتا ہے بچے کو، کیونکہ ویسے بھی ان کے گناہ شمار نہیں ہوتے، اس لیے محاورتاً کہہ دیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں. یہ علی بھائی پوچھ رہے ہیں قربانی واجب ہونے کی صورت میں کسی فوت شدہ کا حصہ ڈال سکتے ہیں جبکہ صرف ایک ہی حصے کی گنجائش ہو؟ دیکھیں جس پر قربانی واجب ہو اسے اپنے ہی نام کا حصہ ڈالنا ہوگا. ماشاءاللہ. اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جیسے جانور قربان کرتے ہیں تو کھال کس کو دیں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. دعوت اسلامی قربانی کھالیں جمع کرتی ہے. دیکھیں قربانی جس طرح گوشت آپ کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں، اس طرح کھال بھی کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں، دینی مدارس میں دے سکتے ہیں، غریب مسکین کو دے سکتے ہیں. رہا تعلق دعوت اسلامی کا، دعوت اسلامی بھی الحمدللہ قربانی کی کھالیں جمع کرتی ہے، اور دعوت اسلامی کا کام اور دعوت اسلامی کے مصارف جو شعبہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو آپ اپنے گھر کی جو قربانی کے جانور ہیں ان کی کھالیں جو ہیں وہ دعوت اسلامی کو ضرور دیں. یہ قاسم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کیا میں اپنی قربانی کر سکتا ہوں جبکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگلے مہینے خرچہ کم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. اگر تو قربانی واجب ہے پھر تو کرنا لازم ہی ہوگا. یہ یوسف اظہر بھائی شاید ابھی آئے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ابھی شروع ہو چکا ہے تو کیا ہم ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے؟ جی ہاں، جو قربانی کرنے کا ارادہ ہے جن کا جو کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹیں جب تک قربانی نہ کر لیں. یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں. یہ نہ کوئی کاٹ لیتا ہے تو گناہ نہیں. اور جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی اگر اس پر عمل کریں گے تو اجر کے مستحق ہوں گے، ثواب ملے گا. یہ پوچھ رہے ہیں مسجد میں دوسری جماعت کا حکم ارشاد فرما دیں. جماعت ثانی جو ہے وہ جائز ہے، اور البتہ اس کو معمول نہ بنایا جائے. کبھی ایسا ہوا کہ جماعت رہ گئی چند لوگوں کی، اور جن لوگوں کی جماعت رہ گئی ان میں سے کوئی اہل ہے امامت کا، وہ اگر مسجد میں جماعت ثانی کراتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پہلے امام نے نماز پڑھائی ہے، جیسے محلے کی مساجد ہیں، پہلے امام نے جس جگہ نماز پڑھائی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر جو ہے وہ جماعت کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ عبد القدوس بھائی نے ابھی سوال کیا قربانی کیسے واجب ہوتی ہے، اس کا تفصیلی جواب مفتی صاحب نے عطا فرمایا ہے. لائیو ختم ہونے کے بعد آپ وہ سن لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے رہنمائی حاصل ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بوتل پر جو وہاں سے ہم لے کر آتے ہیں مدینہ شریف سے، مکہ پاک سے، ان پر آب زمزم لکھا ہوتا ہے، تو ان بوتلوں کو پھینک دینا کیسا ہے، کیا کیا جائے ان کا؟ دیکھیں وہ جو آب زمزم جو لکھا ہوا ہے، جو کور وغیرہ ہے، اس کو آپ ہٹا دیں، اس کو محفوظ کر لیں. باقی جو خالی بوتل ہیں وہ استعمال میں نہیں ہے، اسے پھینک سکتے ہیں. تو جو لکھا ہوا جو ہے اس کو آپ مٹا دیں. یہ پوچھ رہے ہیں دانش، کہہ رہے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت پڑوسی کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور آپ کے پڑوس میں مسلمان ہیں تو انہیں ضرور دینا چاہیے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ بڑے جانور میں کیا صرف 3 حصے ہم ڈال سکتے ہیں، ایک عورت کا بھی اس میں شامل کر لیں ٹوٹل 3، تو کیا اس طرح قربانی سب کی ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی. دیکھیں بڑے جانور میں ضروری نہیں ہے کہ 7 ہی حصے ہوں، 2 سے لے کر 7 تک حصے ہو سکتے ہیں. یہ 7 جو حصے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہیں، اس سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. کم کرنا چاہیں 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی حصے ہو سکتے ہیں.
یہ پوچھ رہی ہیں اسلامی بہن، کہہ رہی ہیں کیا حرام پیسوں سے قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیں حرام پیسوں سے جو ہے قربانی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان اشیاء سے جو قربانی کی کرے گا یا کوئی نیک عمل کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، البتہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ ارشاد احمد پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ میرا کاروبار ہے، مارکیٹ میں میری شاپ ہے، میں نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتا، تو میں کس طرح سے پابندی کروں؟ دکان پہ کوئی ہوتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرنی ہوگی، نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے، یا تو کوئی بندہ رکھیں یا دکان بند کر کے آپ جو ہے نماز کے لیے جائیں۔ دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ میں جاؤں گا تو میرے کاروبار کا کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے گا۔ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کاروبار میں برکت ہوگی، تو نماز ہرگز نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی رکھیں۔ یہ وقاص پوچھ رہے ہیں کیا قربانی کرنا فرض ہے کیا؟ قربانی کرنا واجب ہے، صحیح ہے، ہر جو صاحب نصاب ہے اس پر۔ صحیح ہے۔ محمد زبیر احمد یہ پوچھ رہے ہیں بہن کی شادی کرنی ہے، کیا اب قربانی کرنا واجب ہوگی؟ دیکھیں شادی بہن کی شادی کروا رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اب شادی میں جو بیجا اخراجات ہوتے ہیں یہ تو شریعت کو تو مطلوب نہیں ہے، یہ ہماری رسم و رواج کی وجہ سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، تو لہذا جس پر قربانی واجب ہو، اگر جس نے آگے جا کے بہن کی یا کسی بھائی کی شادی کرنی ہو تو اسے اپنے نام کی قربانی کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انسانی جسم کون سی مٹی سے پیدا ہوا ہے؟ کون سی مٹی سے پیدا ہوا؟ دیکھیں انسان کو جو ہے مختلف مٹی سے بنایا گیا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جس جگہ کی مٹی سے اس کو بنایا جائے تو وہیں وہ دفن ہوتا ہے، تو مختلف مٹیوں سے اسے بنایا گیا، مختلف جگہوں کی مٹیوں سے بنایا گیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ جاوید بھائی پوچھ رہے ہیں کیا سارا سال روزہ رکھنا جائز ہے؟ دیکھیں سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو چھوٹی عید کا دن ہوتا ہے یکم شوال، اور 4 دن ہوتے ہیں بڑی عید کے، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، تو یہ 4 اور چھوٹی عید کا ایک دن، تو یہ 5 دن کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں فرض نماز کے بعد ہی تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد بقیہ نماز پڑھیں گے تو کیا صحیح ہوگا؟ دیکھیں تسبیح فاطمہ اس طرح کے جو اوراد ہوتے ہیں بڑے اوراد تو بقیہ نماز کے بعد پڑھنا ہے، جن نمازوں کے بعد نوافل ہیں ان نوافل وغیرہ کے بعد ہی آپ پڑھیں۔ ہاں فجر و عصر میں ظاہر فرضوں کے بعد نوافل نہیں ہوتے، اس میں پڑھنے میں حرج نہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں آصف حسین، کہہ رہے ہیں امامہ پہن کر سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی زمین پر نہیں لگتی، تو اس سنت میں نماز پوری ہوگی؟ دیکھیں پیشانی کا تو لگنا یہ تو فرض ہے، پیشانی جم جائے تو آپ امامہ شریف کو تھوڑا سا اوپر کر لیں، اور ویسے ہی سجدے میں جائیں گے آپ زور دیں گے امامہ شریف ویسے ہی اوپر ہو جائے گا، تو پیشانی کا لگنا یہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اولیاء کرام کے بارے میں پوری باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ مختلف چیزیں مشہور کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں جو مسلم ہیں اولیاء کرام، اصل میں یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے جو پیر فقیر لوگ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی خرافات، ان کی بری عادات کو دیکھ کر وہ سب کو ہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے ایسے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں 5 انگلیاں جو ہیں برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو لہذا جو بھی شریعت کے خلاف عمل کرے گا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اللہ تبارک کے ولی ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، تو لہذا ان کو برا بھلا کہنے والا ظاہر ہے یا تو گمراہ ہوگا یا بد مذہب ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ یہ عمر فاروق بھائی پوچھ رہے ہیں وضو کے بعد نماز شروع کی مگر یاد آیا کہ پاؤں نہیں دھویا، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اب جو ہے وہ پاؤں دھو لے، اگر اسے یقین ہے تو پاؤں دھوئے اور نماز دوبارہ پڑھے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہنیں کسی کے 4 بچے ہوں اور پھر خوشخبری مل جائے تو کتنے دن کے اندر جو ہے وہ ختم کروائیں تو گناہ نہیں ہوگا؟ گناہ تو ہوگا، بلا عذر شرعی اگر حمل ضائع کروائیں گے تو جائز نہیں ہے۔
دیکھیں 4 مہینے سے پہلے اگر واقعی ضرورت ہو، مثال کے طور پہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تو عورت کی جان کا صحیح اندیشہ ہو، یا بچے کی جان کا، جو پہلا بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے تو اب یہ حمل کی وجہ سے دودھ خشک ہو جائے گا اور ماں کے علاوہ وہ دودھ پیتا نہیں ہے، کوئی اور دودھ اوپر کا نہیں پیتا، اس سے اس کی جان کو خطرہ ہوگا. اس طرح کے جو عذر ہیں جو فقہاء کرام نے بیان کیے ہیں، اس وجہ سے اگر 4 مہینے سے پہلے حمل کو ضائع کرواتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں. یہ اسلام بھائی پوچھ رہی ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہے تو کیا اس صورت میں قربانی لازم ہوگی؟ جی ہاں، بالکل لازم ہوگی. 7.5 تولے سونے پر قربانی واجب ہے. یہ اسلام بہن پوچھ رہی ہیں اگر عورت کماتی نہیں ہے، سب خرچہ جو ہے وہ شوہر پر ہوتا ہے، تو کیا قربانی صرف شوہر ایک اپنی طرف سے کر سکتا ہے جبکہ عورت کے پاس سونا بھی ہے اور رقم بھی؟ دیکھیں اگر عورت کے پاس سونا وغیرہ ہے، عورت پر قربانی واجب ہے تو اس کو ہی کرنا ہوگا، شوہر کو کرنا لازم نہیں. اگر بالفعل شوہر اس کا نہیں کرتا، وہ بولے نہیں میں پیسے کہاں سے لاؤں، تو اس صورت میں وہ خود گناہ گار ہوگی. اس سے چاہیے اپنی کوئی چیز بیچ کر کرے. رقم بھی ہے کہہ رہی ہیں. رقم بھی ہے تو کرنا ہوگی، لیکن پھر بھی اگر شوہر اس کی طرف سے، اس کی اجازت سے، اس کا وکیل بن کر اس کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو قربانی پھر بھی ہو جائے گی. لیکن بالفعل اگر وہ نہیں کرتا تو یہ عذر نہیں بنے گا. ان کے پاس پیسے بھی ہیں تو اگر نہ بھی ہوں تو پھر بھی قرض لے کر یا کوئی چیز بیچ کر قربانی کرنی ہوگی. ماشاءاللہ. یہ یونس بھائی پوچھ رہے ہیں کیا کھڑے ہو کر استقبال کرنا خلاف سنت ہے؟ کھڑے ہو کر استقبال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ محمود بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں قرآن میں ہی آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں دیں، جو عطا کریں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اب احادیث مبارکہ یہ تو خود اس پر عمل کرنا تو خود قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرنا ہوگا، اور جس چیز سے منع کریں تو اس سے رکنا ہوگا. ورنہ اگر ہم حدیث کو بالکل چھوڑ دیں تو بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی. نماز کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن نماز کا مکمل طریقہ واضح طور پر ہمیں قرآن پاک میں جو ہے نہیں ملتا. اسی طرح کئی چیزیں حلال اور حرام کے اعتبار سے ہمیں احادیث مبارکہ سے ہی پتہ چلتی ہیں. تو لہذا احادیث قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث بھی ضروری ہیں. یہ ریحان بھائی پوچھ رہے ہیں جو آیت سجدہ کہلاتی ہے، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جو لازم ہوتا ہے، تو اس میں کیا تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنی ہوگی سبحان ربی الاعلیٰ؟ جی دوبارہ کہیے. یہ پوچھ رہے ہیں جو ہم آیت سجدہ جو کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت پڑھنے کے بعد جو لازم ہوتا ہے، تو کیا اس میں ہمیں تسبیح پڑھنی ہوگی؟ آیت سجدہ جو ہم کرتے ہیں، آیت سجدہ پڑھ کر جو سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں تسبیحات پڑھنی چاہیے. یعنی اس کا وہی طریقہ ہے کہ جس طرح سجدے میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ کھڑے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، باوضو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں، تسبیحات پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تسبیحات پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت ادا ہوگا. اچھا آپ کو میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے. جی صحیح پڑھی تھی میں نے، اس کا میں کنفرم کر لیتا ہوں. یہ حق نواز قادری پوچھ رہے ہیں تکبیر اقامت پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ اقامت یہ پوچھ رہے ہیں تکبیر یعنی اقامت پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ ہاتھ باندھ کے یعنی اقامت کہنے کی بات کر رہے ہیں. ہاتھ باندھ کے اقامت کہنا جو ہے یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر جو ہے اقامت کہی جائے. اس کے علاوہ کافی اسلام بھی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے جو ہے یہ مختلف دارالفتہ اہل سنت یہ لائیو ہوتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی کی آفیشیل فیس بک پیج پر ہر اتوار کو بعد نماز عشاء اسی طرح جو ہے ہم مختلف مفتیان کرام کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا آفیشیل فیس بک پیج بھی بنا ہوا ہے، اس پر بھی ہم مختلف شہروں سے باقاعدہ جو ہے مفتیان کرام کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں. آپ بھی
ان میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ وہ ہر منگل کو اور ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد لائیو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعوت اسلامی کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس پر مختلف ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، مختلف احادیث اپلوڈ کی جاتی ہیں، آپ ان کو بھی شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت وبرکاتہ العالیہ کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس پر امیر اہل سنت وبرکاتہ العالیہ لائیو بھی تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مختلف ویڈیوز کلپ سوالن جواباً کی صورت میں اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے معلوماتی کلپس اپلوڈ کیے جاتے ہیں، مدنی گلدستے اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ ان کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ الحمدللہ عز و جل نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری، ان کا بھی آفیشیل فیس بک پیج ہے، ان پر ان کے مختلف الحمدللہ بہت ہی اچھے بیانات فرماتے ہیں، ان کے بیانات کی کلپ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، آپ ان کو بھی سنا کریں، ان کے ویڈیوز کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور کوئی سن کر راہ راست پر آ گیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ جی مزید سوال یہ جبران بھائی پوچھ رہے ہیں عقیقہ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ عقیقہ اور صدقہ، جی دیکھیں عقیقہ جو کیا جاتا ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کو عقیقہ کہیں گے۔ اور صدقہ جو ہے وہ تو مطلقاً ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ جو بھی نیک اعمال کریں، جو بھی خیرات کریں، وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ یہ نعمان بھائی پوچھ رہے ہیں کیا جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ تو حدیث میں ہے، جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ یہ کاظم رضا پوچھ رہے ہیں جان بوجھ کر نماز باجماعت ادا نہ کرنے والے کے بارے میں کیا وعید ہے؟ دیکھیں جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ مرد کو واجب ہے، یعنی مسجد قریب ہو اور وہاں جامع شرائط امام موجود ہوں تو مرد پر یہ واجب ہے ہر بالغ پر کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور اگر تو یہ عادی ہے، یعنی بلا عذر جو ہے جماعت چھوڑتا ہے، تو یہ گناہ گار ہوگا اور اس پر توبہ لازم ہوگی۔ مختار احمد بھائی پوچھ رہے ہیں چاند ذوالحجۃ الحرام کا نظر آیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، پاکستان میں آج چاند نظر آ گئے۔ یہ اسلام بہن پوچھ رہی ہیں وطر کی قضا میں دعائے قنوت کی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ سنت ہے ہاتھ اٹھانا ماشاءاللہ۔ اور یہ اگر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ قضا عمری کر رہے ہوں کسی اور وقت میں وطر کی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے بلکہ صرف اللہ اکبر کہا جائے، یعنی سورت پڑھ کے اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد دعائے قنوت شروع کر دیں۔ یہ عبد الکریم بھائی پوچھ رہے ہیں کیا فجر کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں؟ جائز ہے، البتہ بہتر نہیں ہے کہ فجر کے بعد جو ہے جب تک سورج بلند نہ ہو جائے تو نہ سویا جائے۔ یہ علی شیر خان پوچھ رہے ہیں کیا مزار شریف پر جانا صحیح ہے؟ جی ہاں، مزار پر قبور پر جانا جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے اور بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ، کافی سوالات سلسلے میں شامل ہوئے، جو سوال شامل نہیں ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ دارالفتہ اہل سنت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز کا پورا ٹیمپلیٹ ہم اس لائیو میں کمنٹ کر دیں گے، انشاءاللہ آپ ان نمبرز پر بھی کانٹیکٹ کر کے ان کی ٹائمنگ کے اندر اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ کافی اسلام بھائی نے جو دعاؤں کے لیے بھی عرض کیا ہے، اس کو اگر دعا بھی فرما دیں آخر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہل۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، علم دین سیکھنا، یا اللہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں نے غلطی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل جنہوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ان میں سے ان کے عزیز و قریب میں سے جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کی، اللہ سے تمام مرحومین کی مغفرت بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ماہ ذوالحجۃ الحرام شروع ہو چکا ہے، اس کی مبارک ایام ہیں، اس کی راتیں شب قدر کے برابر ہیں۔ یا اللہ عز و جل ان مبارک ایام لمحات کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری تمام جائز دعائیں قبول مقبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.